فرانس نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا۔ اقوام متحدہ میں 2 ریاستی کانفرنس میں فرانسیسی صدر کا بڑا اعلان۔ کہا وقت آ گیا ہے حماس 48 یرغمالیوں کو فوری رہا کرے۔ غزہ کے شہریوں کی جان بچانے کے لیے جنگ بند ہونی چاہیے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا 2 ریاستی کانفرنس کا خیر مقدم۔ ویڈیو لنک خطاب میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ مغربی کنارے کو اسرائیل میں شامل کرنے کی مخالفت۔ کہا حماس کو فلسطینی اتھارٹی کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ سعودی وزیر خارجہ بولے غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ جرائم جاری ہیں۔ کانفرنس امن کے حصول کا تاریخی موقع ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کا اسرائیل سے نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ۔ UN سیکریٹری نے کہا غزہ میں فوری جنگ بندی اور امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا خیر مقدم۔ 2 ریاستی کانفرنس سے خطاب میں کہا پاکستان ایک آزاد، خود مختار، قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ۔ بلا روک ٹوک انسانی امداد کی فراہمی پر بھی زور۔ اسحاق ڈار کی عرب اسلامی وزرائے خارجہ اجلاس میں بھی شرکت۔ مشترکہ موقف پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم نے کہا پاکستان امن و استحکام کے فروغ کے لیے ہر تعمیری کوشش کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 26 ستمبر کو خطاب میں فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کا معاملہ اٹھائیں گے۔ علاقائی سلامتی اور ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجز پر بھی بات کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے اسلامی ممالک کے منتخب رہنماؤں کی ملاقات میں بھی شامل ہوں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان، سعودی عرب، قطر اور UAE کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ اقوام متحدہ میں بھی اہم تقریر کریں گے۔ امریکی پالیسیوں اور عالمی حالات پر بات کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی بریفنگ۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ عرب اور مسلم رہنماؤں سے جنگ بندی سے متعلق روڈ میپ پر بات کریں گے۔ غزہ میں امن، فوج کی تعیناتی اور اسرائیلی فوج کے انخلاء کی تجویز شامل ہوگی۔ سیلاب کے دوران حکومت جاگ رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ یا وزیر کا کام پروٹوکول انجوائے کرنا نہیں، عوام کا ساتھ دینا ہے۔ پاکستان میں ہر منصوبے پر نواز شریف کا نام ہے، ان کی خدمات نکال دیں تو پیچھے کھنڈرات بچیں گے۔ مریم نواز کا ساہیوال میں تقریب سے خطاب۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں 6 روز سے لاپتہ بچے کی لاش کچرے کنڈے سے مل گئی۔ مقدمہ درج۔ بیٹا گھر سے چیز لینے دکان پر گیا، پھر واپس نہیں لوٹا، والد کی دہائی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مضر اثرات پاک ویکسین تیار کرنے کی ہدایت۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس میں کہا ویکسین کی تیاری میں مرکری اور ایلومینیم کا استعمال نہ کیا جائے۔ ٹائلنول گولی کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں، آٹزم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس B کی ویکسین 12 سال کی عمر میں دینے کی تجویز۔ کوپن ہیگن میں ڈنمارک کے سب سے بڑے ہوائی اڈے پر 2 سے 3 پراسرار ڈرونز کی انٹری۔ ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن معطل۔ 35 سے زائد پروازوں کا رخ دوسرے شہروں کی جانب موڑ دیا گیا۔ پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ اور ایشیا کپ میں فائنل کی دوڑ۔ گرین شرٹس کا سپر 4 میں ڈو اور ڈائی مقابلہ آج سری لنکا سے ہوگا۔ شاہین دبئی سے ابوظہبی پہنچ گئے۔ میچ کے لیے پر اعتماد ہے۔ توقع ہے فائنل میں بھارت سے پھر ٹاکرا ہوگا۔ صاحبزادہ فرحان کی پریس کانفرنس۔ یہاں آپ کو اہم خبر دیں، امریکی صدر عرب اور مسلم ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ صدر ٹرمپ امن منصوبہ پیش کریں گے جس کا مقصد غزہ جنگ ختم کرنا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں کہ امریکی صدر عرب اور مسلم ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ صدر ٹرمپ امن منصوبہ پیش کریں گے جس کا مقصد غزہ جنگ ختم کرنا ہے۔ امریکی صدر غزہ میں امن فوج بھیجنے پر زور دیں گے۔ امریکی منصوبے میں اسرائیلی فوج کا انخلاء، غزہ کی تعمیر نو اور عبوری دور کے لیے مالی وسائل کا بندوبست شامل ہے۔ امریکی صدر عرب اور مسلم ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ صدر ٹرمپ امن منصوبہ پیش کریں گے جس کا مقصد غزہ جنگ ختم کرنا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق
امریکی صدر غزہ میں امن فوج بھیجنے پر زور دیں گے۔ امریکی منصوبے میں اسرائیلی فوج کا انخلا، غزہ کی تعمیر نو اور عبوری دور کے لیے مالی وسائل کا بندوبست شامل ہے۔ امریکی صدر عرب اور مسلم ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ صدر ٹرمپ امن منصوبہ پیش کریں گے جس کا مقصد غزہ جنگ ختم کرنا ہے۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں کچرا کنڈی سے بچے کی لاش ملنے کا واقعہ 4 روز پہلے لاپتہ ہونے والے 7 کی گمشدگی کا مقدمہ تھانہ لانڈھی میں درج کیا گیا تھا۔ نوید کمال سے جانتے ہیں۔ نوید بتائیے گا۔ جی بالکل رپورٹ کر رہے ہیں جناح اسپتال سے نہایت افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ لانڈھی کا علاقہ ہے، یہ بچہ 4 روز قبل لاپتہ ہوا، 7 سال اس کی عمر تھی، سعد نام تھا۔ گمشدگی کی رپورٹ درج ہوئی، FIR درج ہوئی، لیکن لاپتہ بچہ ہے، اسے پولیس تلاش نہیں کر سکی۔ آج اس کی لاش ملی ہے۔ اس کے جو والد ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس نے جو ہے کوشش ہی نہیں کی۔ جو CCTV فوٹیج کا کہا گیا تو پولیس کا یہ کہنا تھا کہ آپ CCTV فوٹیج دیکھ لو اور ہمیں بتا دینا۔ بچہ جو ہے کسی نے قتل کیا ہے یا بچہ جو ہے لاپتہ ہو گیا تھا، کسی حادثے کا شکار ہوا ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ تفتیش کی جا رہی ہے اور جلد جو ہے ملزمان تک پہنچیں گے۔ بچے کا جو والد ہے اس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ بچے کو اغوا کے بعد قتل کیا گیا ہے۔ جی آپ کا شکریہ۔ سعد کے والد کا کہنا ہے بیٹا گھر سے دکان پر چیز لینے گیا اور پھر واپس نہ لوٹا۔ شبہ ہے بچے کو اغوا کے بعد قتل کیا گیا۔ بچہ 7 سال کا تھا، کسی کا کیا بگاڑا ہوا؟ میرے کو انصاف چاہیے۔ یہ میں کیا کروں؟ میں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرا تو کسی سے دشمنی بھی نہیں ہے، میں اپنا جاب کر کے گھر میں رہتا ہوں، میں تو کہیں باہر بھی نہیں جاتا۔ نہ میرے سے کسی سے لڑائی جھگڑا، نہ میں کسی کے اچھے میں نہ میں کسی کے برے میں۔ جو میں رات کو میں نے نیو ایڈمیشن کرایا اس کا، کرائی کے صرف 11 بجے کھانے کے لیے لایا ہوں، واپسی چھوڑ کے بھی آیا ہوں، شام میں لینے بھی گیا ہوں 5 بجے، 5:30 پہ میں نے اس کو گھر پہ لا کے چھوڑا۔ یہ باہر نکلا مجھ سے پیسے لے کے، پھر آیا پیسے لے کے گیا ہے، پھر نہیں آیا یہ۔ لاہور کے علاقے رائے گنج میں سیوریج ڈسپوزل میں مرمت کے دوران 3 مزدوروں کی جان چلی گئی۔ ابتدائی تفتیش سے پتہ چلا کہ ڈسپوزل میں بغیر حفاظتی اقدامات کے موٹر کی مرمت کا کام جاری تھا۔ عمر یعقوب کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور کے نواحی علاقے رائے گنج میں افسوسناک واقعہ۔ موٹر مرمت کے دوران ذرا سی بے احتیاطی 3 افراد کی جان لے گئی۔ واسا سیوریج ڈسپوزل کی خراب موٹر ٹھیک کرتے ہوئے 2 مزدور سیوریج کے پانی میں گر گئے۔ انہیں بچانے کے لیے مزید 2 افراد نے چھلانگ لگا دی۔ زہریلی گیس اور گہرے پانی میں چاروں پھنس گئے۔ 10 گھنٹے کے ریسکیو آپریشن کے بعد 3 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ ایک مزدور کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ سرکاری ڈسپوزل کی خراب موٹر کے لیے پرائیویٹ میکینکس کو بلایا گیا تھا۔ دونوں نے حفاظتی جیکٹ پہنی، نہ ہی نیچے جاتے ہوئے رسی کا استعمال کیا۔ ایک ڈیڈ باڈی اوپر آ گئی ہے، ان کو ریسکیو کر لیا تو ابھی 2 ڈیڈ باڈی نکالی گئی، وہ نیچے پیپوں کے نیچے آئے ہوئے تھے۔ افسوسناک حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں ایک MCL کا ملازم بھی تھا۔ غفلت کا ذمہ دار کون؟ تفتیش جاری ہے۔ کیمرامین ذیشان یوسف کے ساتھ عمر یعقوب، سما، لاہور۔